يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد عليه الصلاة والسلام سيدي يا رسول اللہ. یہ 21واں پارہ مکمل ہوا اور سورہ عنکبوت شریف مکمل ہوئی. سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے، یہ بھی مکی ہے. پھر سورہ لقمان ہے، یہ بھی مکی ہے. پھر سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ بھی مکی ہے. پھر سورہ احزاب ہے، یہ مدنی ہے. سورہ عنکبوت مکی ہے اور اس میں خاص طور سے توحید کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. عنکبوت کے معنی میں نے کل بتایا تھا کہ معنی ہوتا ہے مکڑی. اس میں مشرکین کے نظریات کو مکڑی کے جالے سے ایک تشبیہ دی گئی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. ان کی مثال جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کو ولی بنا رکھا ہے، مددگار، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ جس مکڑی نے گھر بنایا اور مکڑی کا گھر گھروں میں سب سے کمزور. کاش یہ لوگ جان جاتے اس کو. تو یہ ایک مثال دی گئی ہے. واقعہ کیا ہے کہ مکڑی اپنا جالا تنتی ہے اور تننے کے بعد یہ سوچتی ہے کہ یہ بہت مضبوط مکان میں نے بنایا ہے، حالانکہ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اسے توڑ توڑ کر کے ختم کر دیتا ہے. یہی مثال مشرکین و کفار کی ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر خدا کو اپنا ولی، فریاد رس یا یہ کہ معبود سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ان کی مثال کسی مکڑی کے جالے کی طرح سے ہے. من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو ولی بنانا. گمراہ فرقے جو ہیں وہ ان قسم کی آیتوں کو لے کر کے فوراً اولیاء کاملین کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اور خاص طور سے اس سلسلے میں مودودی صاحب کا قلم تو بڑا تیز اور ان کی زبان بڑی لمبی ہے. ذرا سا بھی کوئی ملتا ہے ناخون پکڑنے کی جگہ تو وہ سب کچھ چھوڑ کر کے گلا دبانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی تفسیر القرآن آپ دیکھیں، پڑھیں اس کو. میں نے تفسیر القرآن کے اوپر جو حاشیہ چڑھایا ہے وہ پورا ایک حاشیہ ہو چکا ہے، اور نوٹ لکھے ہوئے اس کے اوپر. آئے بس یہ سازش ان کی کیا ہے بھائی، تو ایک الگ بات ہے. ان ترجموں کو جو پڑھے گا یا ان تفسیروں کو جو پڑھے گا وہ کیا تعصب قائم کرے گا کہ جو اللہ کے اولیاء کاملین بندے ہوتے ہیں وہ تو صاحب ان بتوں سے بھی گئے گزرے. چنانچہ حالیہ دنوں میں یہ جتنے بھی حادثات ہوئے خودکشی کے، سوسائٹنگ بمنگ کے، اس میں اس لڑکے کو جس کو ابھی 11 یا 12 سال میں تھا پکڑا گیا، بم اس کا پھٹا نہیں، مر گیا، مرا نہیں، وہ بچ گیا. وہ اس کے انٹرویوز جو BBC کے اوپر شائع کیے گئے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے. اس نے صاف لفظوں میں یہ بتا دیا کہ صاحب ہم کو یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو قبروں پر جانے والے ہیں یہ امریکن سے زیادہ بڑے کافر ہیں.
اس لڑکے کا بیان یہ امریکن سے زیادہ بڑے کافر اور مشرک ہیں، اور ان کی مزاروں کو ڈھانا یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ سمجھا گیا؟ اور تم جب کسی کو مارو گے ان لوگوں میں سے تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ بلکہ اس میں دیا تھا اس بچے کی آواز میں کہ جب اس کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ میں جنت میں ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہے 11 سال کا، کہتا میں جنت میں ہوں۔ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ تم کہاں پہ ہے؟ ہاسپٹل میں ہے، جنت میں نہیں ہے، یہ تیرا فرق ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ من دون اللہ اولیاء، اولیاء کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے جو اولیاء بنا لیتے ہیں، ولی بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں۔ جو آیتیں مشرکوں پر اتری، کافروں پر اتری، انہی آیتوں کو ولیوں پر چسپا کرنے لگے یہ لوگ۔ بخاری کی ایک روایت کے حوالے سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے زمانے میں جس فتنے نے ظہور کیا تھا اس فتنے کا نام خارجی تھا۔ اس کو یاد رکھیے گا، دماغ بہت ہسٹوریکل پوائنٹ بول رہا ہوں میں، خارجی تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے درمیان جب مصالحت کی بات آئی اور یہ ہوا کہ اپنے نمائندے بھیج کر کے معاملات طے کر لے جائے، مسلمانوں کے درمیان جنگ اچھی چیز نہیں ہے، معاملہ رفع دفع کر لیا جائے، تو بات بالکل طے ہو چکی تھی، ایک دم طے ہو چکی تھی۔ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندگی کر رہے تھے، اور ان کی طرف سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں عظیم صحابی حضور کے، دونوں عظیم صحابی حضور کے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ چنانچہ انہی خارجیوں نے سب سے پہلے نیزے پر قرآن اٹھایا اور کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم یعنی فیصلہ اور جج کی حیثیت صرف خدا کی بس، لہٰذا ہم کسی کو جج نہیں مان سکتے ہیں، کسی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا فتنہ تھا، فرقہ تھا جو پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خارجیوں کی خصوصیت ہے کہ جو آیتیں ولیوں کے اوپر اتاری ہوئی ہیں، ان کے جو بتوں کے بارے میں اتری ہوئی ہیں، مشرکین کے بتوں کے حوالے سے ان کو ٹھیک لے جا کر کے اولیاء کاملین پر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب آج دیکھو دنیا میں جو ماحول پایا جا رہا ہے کیا ہے؟ یہی ہے نا۔ اب اگر ان کی بات مان لی جائے کہ صاحب ان کا یہ نظریہ صحیح ہے تو امت کا 1400 سال سے عمل کرنے والا 100% کا یہ سنی صحیح العقیدہ طبقہ جس کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، یہ سب جھوٹے ہو گئے۔ یہ گبریلا جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے؟ جو گندگی کو کھینچتا ہے، کیڑا ہوتا ہے، اس کو گبریلا بولتے ہیں۔ گندگی کو گول کر کے رول کر کے وہ ڈھکیلتا ہے، اس کو گبریلا بولتے ہیں۔ یہ گبریلے ہیں اور اولیاء کاملین کو کافر و مشرک بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایمان بچا کے رکھو، ایمان بچا کے رکھو، ان فریبکاریوں کے چکر میں کبھی نہیں آنا۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اسی قرآن میں اولیاء کاملین کی آیت بھی اتری ہے، لا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اتری ہوئی ہے۔ تو کیا قرآن کے اندر ٹکراؤ ہے، کنفلکٹ ہو چکا ہے قرآن کے اندر؟ کیا قرآن سے پاک ہے، قرآن سے پاک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان آیت کے اترنے کی وجہ کیا تھی؟ مشرکین اور کفار جن بتوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو کلیئر ہوا؟ اچھا صاحب، یہ ہے سورہ روم۔ سورہ روم کا کرائیٹیریا دیکھیں آپ، ایرانیوں میں اور رومیوں میں جنگ ہو رہی تھی، ایرانی رومیوں کو پیٹ رہے تھے،
बहुत बुरी तरह से, और रोमी शिकस्त खाते चले जा रहे थे, शिकस्त खाते चले जा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरानियों के मुकाबले में रोमियों की फतह अजीज थी। इसकी वजह ये थी कि रोमी बहरहाल कितने बिगड़े हुए थे मगर अहले किताब थे, और ईरानी प्योर मुशरिक थे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनाई पड़ी कि रूमी शिकस्त खा रहे हैं और ईरानी रूमियों को मार रहे हैं, और यानी कैसर रूम शिकस्त पर शिकस्त खाता हुआ बहुत पीछे तक जा चुका है, हुजूर ने फरमाया जल्द ही रूमी गालिब आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जल्द ही रूमी गालिब आ जाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने उबई और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दरमियान इसी पर बहस हुई। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि हमारे सरकार ने फरमाया है कि रूमी गालिब आ जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई एक बहुत बड़ा खबीस था, रईसुल मुनाफिकीन था। तो इसने कहा कि जिस तरह से ईरानी रूमियों को पीट रहे हैं ना, एक दिन हम इसी तरह से हम तुमको पीटेंगे। क्योंकि ये भी प्योर मुशरिक थे, है ना। उस पर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि जल्द ही रूमी गालिब आ जाएंगे, हमारे आका ने फरमाया है। तो ये शर्त लग गई साहब, 100 ऊँटों की शर्त कि ठीक है, अगर रूमी गालिब आ गए तो हम तुमको 100 ऊँट देंगे, अगर नहीं तो हमको 100 ऊँट देना। अब कुरान की आयत करीमा सुनिए। इस्लामी गुलिबतिर रूम, रोमी मगलूब हो गए, शिकस्त खा रहे हैं। फी अदनल अर्द, छोटी सी जमीन में है। इसको इतना फैला हुआ रकबा था, वो सिमट करके छोटी सी जमीन में हो गया है। रोम सिमट गया है। रोम की फौजें शिकस्त खाते खाते छोटी सी जगह में आ गई। वहुम मिन बाद गलाबिहिम सयग़लिबून, और इसके बाद फिर ये गालिब आएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद फिर गालिब आएंगे। चुनांचे 9 साल के अंदर अंदर, फी बिदअ सनीन लिखा हुआ है, फी बिदअ सनीन, चंद सालों के अंदर। बिदअ कहते हैं अरबी में जब बोला जाता है तो ये 9 और 9 से ऊपर को बोलते हैं, नीचे को बिदअ भी बोलेंगे। चंद साल, बिदअ सनीन चंद साल में, तो 9 साल में रूमी गालिब आ गए थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब देखें कुरान की नज़ाकत देखिए, कुरान की रूहानियत देखिए। गुलिबतिर रूम, इसके हुरूफ गिनिए। गैन, लाम, बा, ता, अलिफ, लाम, रा, वाव, मीम। क्योंकि जो है वो रा डबल है ना, 2, कितने हुए कुल? 9 हो गए कुल। 9 गुलिबतिर रूम में 9 हुरूफ है, और हर हरफ 1 साल को इंडिकेट कर रहा है। हर हरफ 1 साल को इंडिकेट कर रहा है, और 9 साल के अंदर अंदर रूमी गालिब बन गए थे। समझ लिया? चुनांचे जब रूमी गालिब आए और फिर ईरानी मारे गए, तो अब्दुल्लाह इब्न उबई मर चुका था, मर चुका था। सिद्दीक़